ایک جملے سے کروں گا، اور میں یہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کو مخاطب کر کے کروں گا کہ خالد بھائی، یہ ہے کراچی کا اصل چہرہ۔ کراچی کا اصل چہرہ کلشن کوف نہیں ہے۔ کراچی کا اصل چہرہ کلشن کوف نہیں ہے، قلم ہے۔ تو آج میں یہ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جتنے میرے پیارے بہن اور بھائی بیٹھے ہیں وہ قلم لے کے بیٹھے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ قلم کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ ٹھیک یا غلط؟ اور کوئی تفریق نہیں ہے۔ آج اگر یوں کہا جائے کہ ایک ہی صف میں ہیں محمود و ایاز، کوئی تفریق نہیں۔ لیاری والا بھی یہاں ہے، لیاقت آباد والا بھی یہاں ہے، اورنگی، کورنگی، نیو کراچی، کلفٹن اور ڈیفنس والا بھی یہاں بیٹھا ہے۔ یہ سارے لوگ آج یہاں پاکستان کا مستقبل بننے آئے ہیں۔ کوئی ایسا شخص یہاں نہیں بیٹھا جسے کسی سفارش کے تحت بٹھایا گیا ہو۔ ملک کا مستقبل آج یہاں ٹیسٹ دینے آیا ہے۔ گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا وعدہ تو کسی اور کا تھا، لیکن خالد بھائی پورا آج آپ کے اس نامینیٹ گورنر نے کر کے دکھایا ہے۔ گورنر ہاؤس کھولنے کا وعدہ تو کسی اور کا تھا، لیکن ہم نے ہی اس گورنر ہاؤس کے دروازے رمضان المبارک سے جو کھولے ہیں تو وہ آج تک کھلے ہوئے ہیں، اور جب تک میرا وعدہ ہے کہ جب تک میں اس منصب پر بیٹھا ہوں، مصطفیٰ کمال بھائی، یہ دروازے اسی طرح سے کھلے رہیں گے، اور ہم سب ترقی کا سفر یوں ہی مل جل کر طے کریں گے۔ اور گھبرانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ دن میں تو یہ دروازے کھلے ہی ہیں، لیکن رات 12 سے صبح 8 تک بھی باہر جو دروازے پر ایک بیل آف ہوپ لگائی ہے، تو دن اور رات دونوں یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر اس نوجوان، ہر اس شخص کے لیے کھلے ہیں جسے انصاف نہیں مل رہا، کاروبار نہیں مل رہا اور کام نہیں مل رہا۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام آپ کو شعور دینا ہے، جس کے لیے یہ آئی ٹی کورسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی، اگر ہم انہیں شعور دے دیں گے تو یہ اپنا حق خود حاصل کر لیں گے، اور جو روکے گا تو حق چھین بھی لیں گے۔ آج تک ان کو شعور نہ دینے کے لیے اس شہر کراچی اور اس پاکستان میں ان کے لیے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اور اس لیے بند تھے کہ جب گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس اور پی ایم ہاؤس کے ہی دروازے بند ہیں تو آپ پر باقی چیزوں کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں؟ تو پہلا کام آپ کے لیے دروازے کھولنا، شعور دلانا، اور پھر اس کے بعد حق تو ہم سب مل جل کر حاصل کر ہی لیں گے۔ میں آج آپ کے اور ٹیسٹ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا، 2-3 اشعار ضرور آج کی مناسبت سے کہوں گا، اور اسے آپ کو سمجھنا ہے، اور جب آپ سمجھ لیں گے تو کوئی راہ آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ پہلا شعر تو یہ ہے جو آج تک 75 سالوں سے آپ کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے تھے ہم،
ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے تھے ہم، معلوم ہی نہیں کہاں جا رہے تھے ہم۔ آپ کو کسی نے سمت نہیں بتائی تھی، آپ کو کسی نے راستہ نہیں بتایا تھا۔ انشاءاللہ تعالی سمت اور راستہ یہیں اسی گورنر ہاؤس سے آپ کو بتایا جائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے۔ اور اس کے لیے یہ ایک اور کسی شاعر کا اشعار ہے، اور یہ سب میں آپ لوگوں کے نام کر رہا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ تو ہمیں سب کو مل کے کیا نکالنا ہے؟ آگے بڑھنے کے لیے راستہ، اور راستہ یہیں سے نکلے گا۔ اور یہ ایک اور شعر کسی نے خوب کہا کہ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ آج اسی IT کورس کے ٹیسٹ سے نکلے گا اور آپ سب نکالیں گے۔ آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، یہ آپ سب کے لیے ہے کہ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر۔ نوجوانوں، بہن بھائیوں، بیٹیوں، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو انقلاب پیدا کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر، اور آپ اور ہم مل کے یقین جانیں کہ انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ اہتمام اور انتظام گورنمنٹ آف سندھ اور گورنر ہاؤس کے پیسے سے نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے رمضان افطار کے اہتمامات جتنے بھی ہوئے ہیں گورنمنٹ آف سندھ اور پاکستان کے پیسوں سے نہیں ہوئے، چاہے راشن کی تقسیم ہو۔ طاقتور پاکستان کے نام سے 1 لاکھ خاندانوں میں انشاءاللہ تعالی راشن باکسز دینے جا رہے ہیں۔ یونٹی فوڈ کے یہاں پر رخ امین بیٹھے ہیں۔ 1 لاکھ راشن کے پیکٹ کراچی کے ان گھرانوں میں دیے جائیں گے جہاں روزگار نہیں ہے۔ آج اگر میں یہاں حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب کا نام نہ لوں تو شاید یہ اہتمام اور انتظام مجھ اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھرپور اور زوردار تالیاں مولانا بشیر فاروقی صاحب اور سیلانی ٹرسٹ کے لیے ضرور بجائیں، کیونکہ حضرت صاحب کا جو ساتھ ہے اور جو ہاتھ ہے شفقت والا، اسی کی وجہ سے بہت سارے کام جو ناممکن ہوتے ہیں وہ ممکن ہو جاتے ہیں۔ ایک اور اعلان آج میں کرنا چاہتا ہوں۔ میری فاروق امین صاحب سے بات ہوئی، کراچی کے اندر جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ روٹی جو ہے وہ آج تندوروں پر 20 روپے کی شاید مل رہی ہے، 25 روپے کی۔ پہلے کراچی کے اندر 300 تندور بنانے کا میں اعلان کرتا ہوں جہاں 2 روپے میں روٹی دستیاب ہوگی، اور یہ پوری کراچی میں ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس سے کے بعد ایسی بہت ساری چیزیں آپ سب کے درمیان اس شہر کراچی اور اس صوبے میں ہوں گی۔ ابھی تو میں نے جو 2275 ارب روپے کا بجٹ ہے اس میں سے آپ لوگوں کے لیے 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آج صرف سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب بغیر پیسوں کے
گورنمنٹ کے پیسوں کے. ظفر عباس JDC جو میرا بھائی ہے، وہ بھی رات دن ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں شامل ہے. فروخ امین بھی شامل ہیں، باقی لوگ بھی شامل ہیں، یہاں ریان چاولہ بھی بیٹھے ہیں جو ہر چیز میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب گورنمنٹ کا 1 روپیہ لگائے بغیر لوگ افطار اور ڈنر بھی کر رہے ہیں، راشن بھی مل رہا ہے، روٹیاں بھی 2 روپے کی ملیں گی، IT کے مفت کورسز، یہ جو ایک لڑکا ایک بچی کے اوپر جو خرچہ ہے، اگر یہی کورس جو ہم کرا رہے ہیں اگر باہر جا کے کرے گا تو $3000 کا ٹیسٹ ہے. اسے مذاق مت سمجھیے گا، اس کے پیچھے ہم نے اپنی جان لگا دی ہے. آج 2 مہینے سے بشیر فاروقی صاحب کی ٹیم اور ہمارے گورنر ہاؤس کی ٹیم اور ظفر عباس کی ٹیمیں سوئی نہیں ہیں، لیکن یہ $3000 کا جو کورس ہے آپ لوگوں کے لیے بالکل مفت ہے. اور جتنے دن یہاں ٹیسٹ ہوگا آپ کو یہاں جس طرح آج آپ لوگوں کو بہت ہی احترام اور عزت سے بٹھایا گیا ہے، اسی طرح اسی گورنر ہاؤس کے اندر ایئر کنڈیشن مارکی لگا کر آپ سب کو جو ان میں سے پاس ہوں گے 1 سال تک مفت کورس کروایا جائے گا. اور جیسے میرے بردر UAE کے قونصل جنرل بخیت بھائی نے اعلان کیا ہے، ابھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں لوگوں کو پڑھائیں، جو ٹیسٹ پاس کرے گا نمبر 1 ہوگا، بہترین ہوگا، اس کے لیے ہم ویزا اور نوکری لے کے کھڑے ہوں گے. ان کے لیے بھرپور تالیاں. میرے باقی جتنے قونصل جنرل یہاں بیٹھے ہیں، آج یہاں جرمنی، فرانس، انڈونیشیا، ملیشیا، باقی ہمارے قطر، UAE، عمان، جتنے بھی قونصل جنرل ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی اس بات کا عندیہ دیتے ہیں مجھے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو تیار کریں. نوکریوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ان کو شعور دلائیں، تیار کریں، ڈالرز آپ کے لیے تیار بیٹھیں. اور یہ آخری بات میں بتا دوں، جو شخص اس کورسز کو دل لگا کے محنت سے کر لے گا 15 سے 20 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا. کون ہے؟ اس پاکستان سے جو $2 اور $2.5 بلین کا سافٹ ویئر IT کا جن لوگوں کا ایکسپورٹ ہے، ان سب کو بھی بلا کے میں نے درجنوں بار آپ لوگوں کے لیے میٹنگز کی ہیں. 5 لاکھ روپے تو وہ آپ کو مہینہ دینے کے لیے تیار ہیں ان کورسز کے بعد. تو پھر آپ سوچیں کہ آگے بات کہاں تک جائے گی جب آپ سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، اپنے خاندانوں کے لیے کام کریں گے، اپنے اس وطن کے لیے کام کریں گے. تو آج تک آپ کی ترقی کو روکنے کے لیے جو رکاوٹیں حائل تھیں ان کے دروازے ہم نے کھول دیے ہیں. اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ لوگوں کو روکا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے سر ضیاء جیسی ایک ایسی فیکلٹی سے نوازا، ان کی پوری ٹیم دن رات بغیر کسی فیس کے، سر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. دانیال ناگوری CEO ہیں IT پروگرام کے. اب باقی ساری باتیں آپ کو وہ لوگ بتاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بغیر سیاست کے، بغیر کسی کاروبار کے، آپ سب کے لیے یہاں یہ انتظامات ہیں. اور یہ بھی پہلی بار ہو رہا ہے. کل صبح 5 بجے تک میں یہاں موجود تھا اور ہم نے اپنے ساتھ کھڑے ہو کے یہاں آپ کے لیے کرسیاں لگوائی ہیں. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کو کرسیاں لگانی پڑتی تھیں اور لوگ آ کے تقریر کر کے نکل جاتے تھے. لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کام
آپ لوگوں کے لیے ہو رہے ہیں. اور آخری میں کہوں گا کہ ایک زوردار تالیاں جو ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کے لیے بجائیں، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے یہاں گورنر ہاؤس میں بٹھایا ہے. اگر یہ مجھے نہ بٹھاتے تو شاید یہ سب کام نہ ہو رہے ہوتے. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو.